حاجت جب تصدیق ہوگی تو ایمان کی شرطیں مکمل ہوگی، ایمان حاصل ہو. تو کلمہ اہم ہے. جب تک علم لا الہ الا اللہ حاصل نہیں کریں گے ایمان نہیں آئے. ایمان ضروری ہے، اور ایمان جو حاصل کر لیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن. جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ کیا ہے؟ مسلمان. اور ایمان میں داخل ہو گیا وہ کیا ہے؟ مومن. تو مومن کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس بہت زیادہ ہے. تمام جو نصرتیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، حدیث میں، جو انعامات کا وعدہ، جو ریوارڈز کا وعدہ کیا ہے، وہ مومنوں کو کیا ہے؟ ایمان والوں کو کیا ہے؟ جو مشرک ہے، کافر ہے، ان کو نہیں کیا ہے. ایمان رہے گا دل میں تو اللہ تعالیٰ وہ نصرتوں سے نوازیں گے. ہم نے پچھلے لیکچرز میں کئی بار دیکھا ہے. اور مومن کی جو اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث رکھتے ہیں. اس حدیث کو روایت کرتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبہ شریف کو تعجب سے دیکھ کر ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ. اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد فرمایا. پہلے تو فرمایا لا الہ الا اللہ کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ ہی حاجت روا ہے. فرما کے کہا کہ اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مومن کی مجھے تو پاکیزہ ہے لیکن مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. مومن کا احترام جو قابل احترام ہے وہ تجھ سے زیادہ ہے. مومن کی تعریف سرکار فرمائے. پھر حدیث کنٹینیو چلے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کعبے کو دیکھ کر، کعبہ شریف کو دیکھ کر جو ہے نا ارشاد فرمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجھے قابل احترام بنایا، اور اسی طرح مومن کے مال، مومن کے خون اور مومن کی عزت کو بھی قابل احترام بنایا. مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل احترام ہے. مومن کا خون، مومن کا مال اللہ تعالیٰ کے پاس قابل احترام. مومن کا اتنا بڑا احترام ہے اللہ تعالیٰ. کعبے سے بھی افضل ہے مومن. اور حدیث کنٹینیو چل رہی. اسی قابل احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرہ برابر بھی بدگمانی کریں. مومن سے جو بدگمانی ہوتی ہے اس سے منع کیا گیا حدیث میں. تو مومن اللہ تعالیٰ کے پاس کیوں اتنا احترام والا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کعبہ تو پاکیزہ ہے، کس قدر پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ جو دیکھتے ہیں ہمارے دل کو دیکھتے ہیں. مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کفر نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، نفاق نہیں ہوتا. اس میں مخلوق کی حاجت روائی بننے ہوتی، اس میں کلمے کی تصدیق ہوتی. جب کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مومن کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا کعبے سے بھی افضل ہو جاتا ہے، کعبے سے بھی زیادہ احترام والا ہو جاتا ہے. اس کا مال اللہ تعالیٰ کے پاس احترام والا. کیوں؟ وہ مال ایمان والا ہوتا ہے. دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس کے دل میں یہ ہوتا ہے میں مال کا مالک نہیں ہوں، یہ میرے پاس امانتیں ہیں. تو جب بندہ یہ دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تمام حاجتیں پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. جب کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے، جب کلمہ سیکھ لیتا ہے بندہ، ایمان حاصل ہو جاتا ہے، ایمان دل میں تصدیق ہو جاتا ہے، تو بندہ ہر چیز کو یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہر چیز میرے پاس امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، میرا کچھ ہے ہی نہیں. تو مال اس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ وہ سمجھتا ہے، دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرے گا. تو وہ مال اللہ تعالیٰ کے پاس قابل احترام. جس طرح قابل احترام کعبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس سے زیادہ قابل احترام یہ مومن کا مال ہے. پھر مومن کی عزت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل احترام. ایمان والے کی عزت، ایمان والے کی عزت کیوں قابل احترام ہے؟ ایمان والا دل میں یہ ہوتا ہے کہ تمام عزت اللہ تعالیٰ کی. جب وہ دل میں یہ تصدیق کر لیتا ہے تمام عزت اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازتے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے مجھے میری تعریف کی، تمام تعریفیں میری کی، الحمدللہ رب العالمین. جب اس کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے ایمان والے کے کہ اللہ کے سوا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، جو تمام کائنات کا رب ہے، دل میں تصدیق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت سے بھی نوازتے ہیں. تو مومن کی عزت ہے، مومن کی جان، مومن کی مال اور مومن کا جو ہے نا تمام عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل احترام ہے. تو ایمان والا بننا ہے تو پہلے کلمہ سیکھنا. جب تک ہم کلمہ نہیں سیکھیں گے تو ہم ایمان والے نہیں ہوں گے. تمام نصرتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے، تمام عزت جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دی ہے. ہم کیا ہے کلمہ پڑھ لیے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم ایمان والے. ہم کیا ہے، ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے تو ہم ایمان والے سمجھ. نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے سے معنی ہے، لیکن یہ دین کا حصہ ہے. ہم نماز
को ही दीन समझ बैठे। हमारी गलत फहमी, नमाज दीन का हिस्सा है। हमने देखा पिछले लेक्चर्स में कि नमाज दीन का एक मुख्तसर हिस्सा है। दूसरे भी हिस्से हैं भी। इस्लाम में नमाज है, ईमान है, एहसान है, तकवा है, तौहीद, ये दीन के हिस्से हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? मोमिन की इज्जत जो है अल्लाह ताला के पास काबिल एहतराम है, काबे से भी ज़्यादा है, और उसका माल, उसका खून। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि इस बात पर अल्लाह ताला ने हमें हराम करार दिया कि मोमिन के बारे में ज़र्रा भी बदगुमानी करें। ईमान वाले की बदगुमानी भी अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करता। तो उतना एहतराम वाला है अल्लाह ताला के पास ईमान वाला। मगर हमारी गलतफहमी, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हम ईमान वाले समझ रहे हैं हम अपने आप को। हम हदीस, कुरान और हदीस अगर रख कर देंगे तो हम ईमान वाले ही। हम जो कलमा जो पढ़ लिए है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तक उसकी तस्दीक नहीं होगी हम ईमान वाले नहीं। ईमान वाले बनने के लिए कलमा सीखना ज़रूरी है। इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर ईमान वाला कोई नहीं बनता। तमाम अंबिया, तमाम औलिया जो सिखाते हैं ये कलमा सिखाते हैं। कलमे तैयब की तालीम जब तक नहीं आएगी ईमान वाला नहीं बनेंगे। ईमान ज़रूरी है। ईमान के बगैर दुनिया में भी कामयाबी नहीं है, आखिरत में भी कामयाबी नहीं। ईमान होगा तो दुनिया में भी कामयाबी है, खबर में भी कामयाबी है, और हशर में भी कामयाबी है। ईमान अल्लाह ताला के पास उतना है। अगर ईमान नहीं है तो क्या है? कुफ्र है, शिरक है, निफाक। और ये सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को नापसंद है। जो सबसे बड़ा गुनाह जो अल्लाह ताला को नापसंद है, जो हलाकत करने वाला गुनाह है, वो है शिरक में मुब्तला होकर बंदा यहाँ से चले गया तो उसकी तमाम आखिरत की मंजिलें नाकामयाब।